بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر من نوركم فليدي سهل لنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأنقذنا في سبيل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأنقذنا في سبيل الله. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف کی ذات ہے. ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور میرا پاک رب ساری کائنات سے بے نیاز ہے. بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ آپ کی ازواج مطہرات اجداد پاک اولاد اطہار نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے بے حد نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت سامعین و حاضرین برادران طریقت و برادران اسلام. میں نے قرآن کریم سے سورہ توبہ سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے. اس میں میرا رب وحدہ لا شریک اپنے نبی علیہ السلام کی مدد، ان کی ہجرت اور کفار مکہ کی سازشیں اور تاجدار صداقت کی عظمت رب بیان فرمایا. پاک رب نے فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پاک نبی علیہ السلام کی مدد تم نہیں کرو گے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی یا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو میرے نبی پاک علیہ السلام تمہاری مدد کے محتاج ہیں. میرا نبی مخلوق میں سے کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے. رب نے فرمایا فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرما دی.
میرا دل اپنے اللہ کا محتاج ہے، اللہ میرا کسی کا محتاج ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے اپنے نبی کی مدد فرما دی ہے۔ کب؟ فرمایا جب انہوں نے میرے نبی علیہ السلام کو مکہ سے مجبور کیا نکلنے کے لیے، کیونکہ اسلام کے لیے، دین کے لیے جب آپ تبلیغ فرماتے تو صعوبتیں، تکالیف، تشدد، تاننے، تکلیفیں، یہ سب میرے نبی برداشت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کا دل ٹھنڈا نہ ہونا اور اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ تھے۔ تو رب ذوالجلال کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جہاں پہ حالات ناسازگار ہو، حالات مشکل ہو اور دین کا کام صحیح طریقے سے نہ ہو سکے، تو رب کی حکمت یہ ہے کہ وہاں سے اللہ سے نکلنے کا حکم ہو، اور خاص طور پہ جب جان کو بھی خطرہ، تو وہ نکلنا جان بچانے کے لیے نہیں، وہ نکلنا ڈر کے بھاگنے کے لیے نہیں، وہ ہجرت فقط اس لیے کہ جہاں پہ نبی کے دین کے پھیلانے میں مشکلات ہوں اور دین کا پھیلنا مشکل اتنا ہو جائے کہ جان کا خطرہ ہو، تو وہاں پہ نکلو، ایسی جگہ پہ ہجرت کرو جہاں پہ دین کا کام ہو سکے، اور طاقت قوت دین کی لے کے پھر واپس اپنی جگہ پہ آؤ اور اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرو۔ تو حکمت عملی کے تحت وہاں سے مائگریٹ کر جانا، ہجرت کر جانا، علاقہ چھوڑ دینا، یہ ایک عبادت ہے جس کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور یہ ہوتی بھی اس لیے فقط اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے بندگی کے لیے، اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہجرت میں آتی ہیں۔ تو مکہ میں کیونکہ حالات مشکل تھے، حالات ابتر تھے، جو کلمہ پڑھتا تھا اس پہ تشدد کیا جاتا تھا، جان تک لے لی جاتی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو میرے پاک نبی کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیے، اور فرمایا جب اس اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے وہاں سے نکالا، فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ یہ وہ حالات تھے جن حالات میں میرے نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور جب ہجرت کرنے لگے تو نبی تنہا نہیں، نبی تنہا نہیں، اس سے پہلے ہجرت حبشہ بھی ہوئی، ہجرت حبشہ کے بعد اب ہجرت مدینہ۔ اس ہجرت مدینہ میں پاک نبی علیہ السلام جو غلام آتے تو میرے نبی فقطاً فقطاً انفرادی طور پہ اپنے صحابہ کو حکم دیتے کہ آپ بھی چلے جائیے، آپ بھی چلے جائیے، آپ بھی چلے جائیے، اور صحابہ نبی کے حکم کے تحت مدینہ طیبہ کی طرف مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت فرما۔ یہ بھی پتہ چل گیا جب اللہ کا حکم آ جائے، جب نبی حکمن فرما دے تو پھر وہ کام کرنا لازم ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ نہ کیا جائے تو پھر شخص گناہگار ہوگا۔ اب مکہ بڑی فضیلت والا شہر ہے، بیت اللہ شریف بڑی عظمت ہے مکہ کا مکرمہ کی، مگر جب نبی کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ، پھر اس مکے میں رہنا، اس خدا کے شہر، خدا کے گھر میں رہنا وہ بھی گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا عالم۔ اب دیکھیں نا مکے جانا، کعبے کی طرف جانا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، ایک نظر بیت اللہ شریف کو دیکھو تو گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ جس کے طواف کا اجر اپنا ہے، چومنے کا حجر اسود کا اجر اپنا ہے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کا اجر اپنا ہے، عبادت ہی عبادت ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بخشش ہی بخشش ہے۔ مگر جب نبی کہتے نا یہاں سے چلے جاؤ، پھر خدا کے گھر میں رہنا بھی گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ رب یہ نہیں دیکھتا کہ بیت اللہ میں کون ہے کون نہیں، رب یہ دیکھتا ہے میرے نبی کی رضا کیا ہے، میرے نبی کی چاہت کیا ہے۔ عبادت میرے مصطفیٰ کریم کی اتباع کی بات ہے، اگر اتباع رسول نہیں تو کوئی عبادت بھی عبادت نہیں۔ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہے جب میرے نبی کی اتباع میں کی جائے۔ تو نبی نے جب کہہ دیا مکہ سے نکل جاؤ تو پھر مکہ میں رہنا گناہ بن گیا۔
ایک ایک کر کے جس کو میرے نبی حکم فرماتے وہ چلے جاتے. تاج تاج صداقت، خلیفہ بلا فخر، صحابہ کے امام، میرے نبی کے یار عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے میرے نبی نے توقع فرمایا اور میں اللہ کا فیصلہ بہتر آنے والا. ابو بکر صرف نبی کے دوست صرف رسمت نہیں تھے، نبی کے مزاج آشنا تھے، نبی کی رمزوں کو بھی، نبی کے اشاروں کو بھی، نبی کے کلام اور اس میں چھپی باتوں کو بھی میرے ابو بکر صدیق سمجھ گئے. ایک دفعہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا منبر میں تشریف فرما ہے، فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا کے نعمتیں لے لے، چاہے تو اللہ کا قرب حاصل کرے. اور اس بندے نے اللہ کے قرب کو اختیار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. سب سے دیکھ رہے آنکھوں سے آنسوں کی جو ہے وہ یوں سمجھے آبشاریں گرنے لگی، لگاتار آنسو سسکیاں بن گئیں. ابو بکر جان گئے کہ جس کا نبی نے ذکر کیا وہ خدا کا بندہ مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ نے اس دنیا کو چھوڑ کے خدا کے قرب کا جو ہے وہ آپ نے اختیار فرما لیا. میرے نبی کے راز آشنا بھی تھے، میرے نبی کے مزاج آشنا کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. احباب زیوکار وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی علیہ السلام فرمائے انتظار اللہ کا بہتر فیصلہ تمہارے لیے آئے گا. اب ابو بکر جان گئے کہ وہ بہتر فیصلہ کیا ہے. ہجرت تو سارے کر رہے ہیں مگر بہتر فیصلہ ابو بکر جان گئے. اور اس وقت سے لے کے جس رات میرے نبی علیہ السلام نکلے نا تو کل کمی والے آقا علیہ السلام چلے اس دروازے کی جو ہے وہ عظمت کو بھی سلام ہے جس دروازے پہ جنت کے دروازے بھی ناز کرتے ہوں گے. اس دروازے کا نام در صدیق ہے جس پہ میرا نبی چل کے آیا. اس دروازے کا نام ہے وہ ابو بکر صدیق کا دروازہ تو ایسا نہیں، وہ اس پہ جنت بھی نازل ہوگی کیونکہ جنت مصطفیٰ کے قدموں کے تلے ہے. تو میرے نبی روز جایا کرتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر. تو نبی علیہ السلام نکلے کدھر نکلے؟ تاجدار صداقت کے گھر کی طرف. نبی علیہ السلام جیسے ہی وہاں قریب پہنچے بھی دروازے پہ دستک دینے کی نوبت نہیں آئی، دروازے کو کھٹکھٹانے کی نوبت نہیں آئی. نبی قریب پہنچے اور تاجدار صداقت نے یوں دروازہ کھولا بغیر نبی کی دستک کے، بغیر نبی علیہ السلام کے دروازہ کھٹکھٹائے ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا. ابو بکر یہ کیا معاملہ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کہا تھا نا کہ اللہ کا فیصلے کا انتظار کرو بہتر فیصلہ آئے گا تو میں جان گیا تھا ہجرت ہوگی میری مگر اکیلے نہیں ہوگی، میرا محبوب میرے ساتھ. اور میں تب سے اب تک سویا نہیں رات کو، میں ہمیشہ رات کو سامان باندھے تیاری کیے میں دروازے کے ساتھ کھڑا رہتا تھا کب مصطفیٰ کریم آ جائیں، میرے نبی کو انتظار کی زحمت کا مانا نہ ہو. جیسے ہی آپ آئے قدموں کی چاپ سن کے میں نے دروازہ کھول دیا کہ وہ برکتوں والی رات آ گئی جس رات پہ عمر کی ساری نیکیاں قربان کر دی. ساری عمر کی نیکیاں کرتا افضل ہے وہ رات عمر پاک کی ساری عمر کی نیکیوں سے. گلی ایسے تو نہیں کہتے افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق جس کا نام ہے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر ابو بکر. احباب گلی
گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر سارے مل کے میرے ساتھ ہوئے گلی 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 نگر نگر ابو بکر ہاں مل کے اور کہے ہوئے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر بعد از نبی بعد از نبی افضل البشر ابو بکر سارے مل کے کوئی شرط نہ ہو یہ عقیدہ اہل سنت ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے بعد از نبی بعد از نبی افضل البشر ابو بکر خزان کھوجے ہر شخص کو پتا چل جائے ہم تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے غلام ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے بعد از نبی بعد از نبی افضل البشر ابو بکر ابو بکر گلی 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 نگر نگر ابو بکر ابو آج کی رات ہجرت کی رات میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے دروازے ابو بکر کی طرف تاجدار صداقت انتظار میں ہے تاجدار صداقت انتظار میں ہے کب وہ رات آئے کب وہ لمحہ آئے جب میں نبی کا رفیق بن جاؤں اس ہجرت کی رات حضرت آپ سارے انتظار کرتے تھے لمحوں کا گنا کرتے تھے لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں تیرے آنے کا انتظار کرتے ہیں رات لنگیے اڑی کانچ ساری رات لنگیے رات لنگیے اڑی کانچ ساری اڑی سارے مل کے میرے نارا کھڑے اڑیک میں
سبحان اللہ. ایک نبی تھے، دوسرے ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. بے شک. تو سامعین نے جو رب ذوالجلال نے فرمایا وہ جڑے غار کے اندر تو جڑا کیڑا بندہ پہ تو جان سے جب بتانا اس ہما فی الغار تمہیں غار میں سن قرآن ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ. فرمایا وہ اپنے ساتھی گناہ کے ساتھ اپنے رفیق کو اپنے یار کو جو یہ محاورہ بولا جاتا ہے نا میرا تو یار غار ہے، یہ قرآن نے ابو بکر صدیق کو نبی کا یار غار ہے. اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار، وہ جو ثانی اسنین اذ ہما فی الغار تھے نا اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے بیٹی کو بیان دے سکتے اپنے دوست کے ساتھ فکر نہ کر گھبرا نہ. اب اس رات آپ اندازہ کیجئے کہ دو شخصیات تھی جو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا. ایک شخصیت کا نام حیدر کرار ہے، علی المرتضیٰ ہے. دوسری شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے. دونوں میرے نبی کے اس سفر سے آگاہ تھے کیونکہ حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو میرے نبی نے فرمایا علی یہ امانتیں پکڑو جو کفار مکہ کی طرف سے نبی کے پاس رکھی گئی کیونکہ میرے نبی نبوت کا وہ انکار کرتے تھے، نبی کی امانت داری کا انکار نہیں کرتے. ایسے امین تھے میرے پاک نبی علیہ السلام. اور فرمایا پاک نبی علیہ السلام علی یہ امانتیں پکڑو اور تم نے یہ امانتیں فلاں کو ایک کا فرمایا واپس کرنی ہے اور اس کے بعد مجھے مدینہ میں آ کر تم نے ملنا. اب یہ وہ رات کی جس رات چاروں طرف پہرا تھا، دشمن تلواریں بے نیام کیے کھڑا تھا، کمانوں پہ تیر چڑھے تھے اور سب کا مشترکہ یہ فیصلہ تھا کہ آج کی رات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے. لیکن ان کو کیا پتا جس کی حفاظت خدا کرے. نبی علیہ السلام اب چاروں طرف سے گھیرا ہے. میرے نجبال نبی نے علی کو کہا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. یہ بھی سمجھ آ گئی یہ حیدر کرار کا جگرا تھا، یہ حیدر کرار کا حوصلہ. تیرے چاچے کا پتر نہیں سکے براہما کوئی میرے گھیرا پہ گئی تے گولیاں سیدھیاں نہیں تے تو میری تھان پہ لمحے پہ جا انہاں کہ میں نور رہوں گا ان بیرا آ گیا تو میں نور رہوں گا. نانا کوئی بغت کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا مگر علی وہ تھے لحموں کا لحمی جسموں کا جسم. کچھ فرق نہیں مابین کیا، صرف فرق تھا تو نبوت کا فرق تھا. وہ نبی کا جسم بھی تھے، نبی کا خون بھی تھے، نبی کے بھائی بھی تھے، نبی کے جانثار بھی تھے اور نبی کے ساتھی بھی تھے، نبی کے داماد بھی تھے. جو اس رات میرے نبی کے بستر پہ سوئے اس کا نام علی حیدر کرار. پاک نبی علیہ السلام فرمایا علی تو میرے بستر پہ لمحے پہ اے امان کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے کہ یاد رکھو مسلمان تو نبی کا غلام ہے، تو صحابہ کی سیرت کو اپنانے والا ہے، کبھی زندگی میں بددیانتی نہ کرنا. جو جس کا حق ہے اس کو لوٹاؤ، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو، ایک ایک پائی لوٹاؤ. یہی مسلمانوں کی شان ہے. آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہم بددیانتی بہت بڑھ گئی، ڈس آنیسٹی. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو جانی دشمنوں کو بھی ان کے امانتیں واپس کرتے ہیں. یہ لڑائی ہو گیا ہونے کا میں دینا ہی نہیں. کس نے تجھے کہا کہ یہ جھگڑا کیا اس بات پہ تجھے اجازت دیتا ہے کہ کسی کے امانت پہ خیانت کرے؟ ہر کسی امانتوں کا حساب ہوگا. نبی کا غلام بددیانت نہیں ہوتا، نبی کا غلام کیا وہ ابھی میرے نبی عالم صلی اللہ علیہ
ورنہ موت نہیں سمجھ رہا بستر بھی موت گئے وہ کی بات تلوار لے کے کھڑے عمر کہ آج چھڑنا نہیں آج ماذ اللہ شہید کر دینا ہے اس بستر دوتے اے علی سی جنہیں نیدری نیند ہوگی علی سو گئے کنوں بستر دے جس نیند ہونگی ہے علی سو گئے یا علی تسلیم تمہیں سو گئے اور میں تنہوں پتا نہیں اے نبی نے فرمایا سی علی تو امانتا واپس کر کے میری مدینے آ کے ملی میری یقین ہو گیا علی تیری موت ہونا چلے آ نہیں سکتی جتنا چل نبی میں مدینے جا کے ملنا لگے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ آرام فرمانے میرا نبی علیہ السلام نکلے کلے میں نکلے قرآن آتا سامی اسنائنے اس ہما فیلور اس یقول رسائے ہوئے ہیں اے اپنے ساتھی اپنے یار اپنے بیلی اپنے رفیق اپنے ہم سفر ابو بکر صدیق نو لے کے نکلے ابو بکر صدیق نے جنہ دروازے جو نکلے نے لے کے چل پڑے نے چل دیا چل رہا گارے سور پہلی منزل جویں پہنچے ابو بکر صدیق ہاتھ کے اندر داخل کرنے والے کسی ٹھہرو میں پہلا جنہ صفائی کروں گا تاکہ تو موزی تم جنہ نقصان نہ پہنچاوے ابو بکر صدیق چلے گئے نے اپنی دستار اتاری ساری صفائی کی تھی سارے سوراخ بند کی تھے ایک سوراخ رہ گیا ابو بکر نے اپنی اپنی رکھ گرز کی تھی سونیا آ جاؤ کملی والیا آ جاؤ مدینے دیا تاجدار آیا آ جاؤ ابو بکر صدیق داخل ہو گیا نہیں اللہ میرے نبی بعد میں داخل ہوئے میرے نبی علیہ السلام وہ ایک ہے جڑا سب مشہور ہوا کیا وہ جنہیں دس دائے پیا بد دائے پیا مگر میرے ابو بکر صدیق ایڈی ہٹاندے نہیں گئے وہ بد دائے پیا دس دائے پیا ابو بکر صدیق ایڈی ہٹاندے نہیں کیونکہ پتہ لگ گیا اے سب جتنا مرضی بڑھتا رہے مگر ابو بکر کی ایڈی میں تھلے ہی رہے گا جتنا مرضی بڑھتا رہے مگر رہ کر بھی تھلے اینج ابو بکر نے ڈکیا اس موزی نو روکیا تاجدار صداقت دیا کھانچے آنسو آ گئے میرے پاک نبی بیدار فرمایا ابو بکر عرض کی سونے سپ نے دسے آئے میرے نبی نے لابے دہن لگایا ابو بکر صدیق نے کردہ تکلیفہ دور ہو گیا مسلمانہ قرآن آنڈا پیا وہ دشمن آ گیا چلدے چلدے تلاش کر گیا وہ وارے سور کے دروازے بھی آ گئے وہ دہانے پہ پہنچ گئے وہ دیکھی اللہ دے گئے اے لشکر جنہیں نظر نہ آن والے کبھی مکڑی نہ جالا کبھی کبوتری دے گونسلہ دے اندے مگر پھر بھی انہاں دے گلان دی آواز ابو بکر صدیق سننے نہیں گئے انہاں دے قدمان دی آواز سننے نہیں انہاں دے جڑے قدم نظر آ گئے ابو بکر صدیق ایک دن ڈکر لگ گیا پریشان ہو گیا کہ دشمن ضرور نہ آ جائے دشمن میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے آپ کو دل دے اندر پریشانی گھبراہٹ حضور ملالے کہ دشمن آ نہ جاوے اور رب زندگی نے فرمایا سونے کملی والیا اپنے یار لٹے اپنے بیلی لٹے اپنے دیس لٹے اس یقول سائے نہیں لا تحزن لا تحزن لا تحزن ان اللہ مانا ابو بکر گھبرانا غم نہ کرے اے اللہ میرے بھی نالے اللہ ابو بکر تیرے بھی نالے جو حزن ہوتا ہے نا وہ واقعہ کے بعد ہوتا ہے خوف واقعہ سے پہلے رب نے نہیں کہا خوف نہ کھا خوف یہ ہوتا ہے کہ ابھی دشمن حملہ کر نہ دے دشمن ہمیں پکڑ نہ دے یہ ہوتا ہے خوف وقت سے پہلے اور جب دشمن پہنچ جائے پکڑنے بھی کہتے ہیں حزن غم آگے کھڑے گئے گرفتار ہو گئے مگر یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا خوف نہ تھا فرمانے غم نہ تھا کیونکہ وہ بالکل غار ثور کے دروازے کے پاس دہانے میں پہنچے وہ یوں تھا کہ گرفتار ہو چکے
مگر اپنے آنکھیں فکر نہ کرو ان اللہ مانا کملی والیا سونیا کہہ دے اللہ سادے نال ہر مشکل جے ہر تکلیف ہر دکھ وچوں اے میرا رب کڈ سکدا ہے مسلماناں میرے نبی دی مدد فرمان والا جنوں قرآن آندا ہے پیا فقط نصر اللہ نے اپنے نبی دی مدد فرما چھڑی ہے میرے نبی دی مدد فرما دیتی ان کہہ رہا اپنے انہاں دی مت مار چھڑی ہے اوتھے جڑا کئی جڑا مدنی جالا پڑنی ہے مگر ابو بکر صدیق پریشان نے غمزدہ نے اس گل تو پریشان نے ہم نے گرفتار ہو گیا دشمن ساڈے کول پہنچ گیا ساڈے سر پہ پہنچ گیا رب نے صرف یہ نہیں فرمایا مالا بلکہ قرآن رب جلال نے فرمایا انزل اللہ سکینتہ علیہ اللہ نے انہاں دے سکینہ نازل فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ اس پر ان پر نہیں دونوں پر نہیں میرے نبی تو پہلے ہی سکون میں یہ بے چینی یہ اضطراب یہ حزن ابو بکر صدیق کو تھا اور کیا تھا یہ نہیں تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں میری جان نہ چلی جائے ابو بکر صدیق کو غم یہ تھا کہیں میرے آقا کو تکلیف نہ ہو یہ غم کی عبادت ہے میں نے پچھلے جمعوں بھی عرض کیا نبی کے غم میں تو غم محسوس کرنا بھی عبادت ہے اور اللہ نے فرمایا مانا نالا یا اللہ کی نال نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ اللہ نے ابو بکر صدیق کے سکینہ نازل فرمایا سکون ہوتا اب سکون کیا ہوتا ہے کسی چیز کا ٹھہر جانا حرکت کا رک جانا اس کو سکون کہتے ہیں اپنے وطن کو بھی کہتے ہیں کہ تھوڑا ساکن فلاں ساکن فلاں پہ رک جانا ٹھہر جانا حرکت کا ختم ہو جانا چیز کی حرکت کے بعد اس کا رک جانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ کہیں نبی گرفتار نہ ہو جائے تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی رب نے فرمایا فانزل اللہ سکینہ تو ابو بکر تیریاں ترکنا میں ٹھنڈیاں تھا اب دل کے اضطراب کو رب نے دور کیا دوسرا یاد رکھیں رات کو بھی کہتے ہیں قرآن کریم میں آیا ہے رات کو بھی سکون ملتا ہے یہ آیت نمبر ہے سورہ اعلی نام آیت نمبر ہے 96 اس میں بھی رب الجلال نے فرمایا ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے مردے کو زندہ سے نکالنے والا یہ ہے اللہ تم کہاں مردے جاتے ہو فارج اصباحی وجعل اللیل سکنا وجعل اللیل سکنا اور اس نے رات کو سکنا چین والا بنایا سکنا رات کو سکون والا بنایا اللہ نے رات کو کہ اسی رات میں آپ میں چین ہو جائے بغیر وجہ تو دو بجے تک جاگ رہے ہیں راتی جناب وہ فوڈ پانڈا رہے بجے نہیں اپنی سے پہ آمدے نہیں برگر پہ آمدے نہیں شواب میں پہ آمدے اور آپ پہلے پہنا کھا لو راتی آرام نہ ساؤں جائے گا عجیب دن 12 بجے تک ستے رہی ہے تو جمعی نہ رات پہنی ہے تو پھر آرڈر شروع ہو جائے گا صحت کا بھی نقصان چین تو پھر والی شادی پتہ نہیں بھوٹے چھیتی ہو گئے بچیاں جان کوئی نہیں وہ جان کیسے ملے جب ہم فطرت کے خلاف کرتے کوشش کریں کہ جتنے اگر کوئی کام نہ ہو تو کھانا پہلے کھائیں مغرب سے پہلے کریں اور رات کو عشاء کے بعد فوری سو جائیں ہاں جو ضروری کام ہے کسی کی رات کی محنت ہے وہ ظاہر اس کی مجبوری ہے اس طرح علماء کے رات کے جلسے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ورنہ جو ہے وہ پہلے جلدی سوئے اور صبح کو جلدی اٹھے اس میں صحت بھی ہے اس میں سکون بھی ہے اس میں رب کا فضل بھی ہے
تو سامنے رات اللہ نے چین واسطے بنائی ساکانا. اسی طرح رب جلال نے قرآن کریم اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کیتا. وہ آپ نے جڑا بی بیاں نے تانے دیتے میرے دیتے ہونا کیا ہے زلیخا تجھے ایک غلام پہ جڑا غلام پہ عاشق ہو گئی ہے. زلیخا تم کی بتائی ہوئے گلاں بی بیاں شروع کر دیتیاں. وہ ذکر بھی اللہ کا قرآن کرتا پیا. رب جلال نے فرمایا فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن وعاقدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وكل واحدة منهن سكينا. کہتے سکین کنوں کیا ہے؟ چھری نو. یہ بھی سکون دے دی جب چوکا پھڑکتا ہوئے نا. میں ایک جگہ پہ گیا تو انہیں بابا جی ایک مرغا کبھی کھاج گئی تو کبھی کھاج کے میں کہ وہ سکون کوئی نہیں. کہ پیر آئے نے جب سکون چاہ دے میں پیر بھی سکون ایک پورا چمچا کھا دے یہ بھی سکون ہے. چھری کو سکینہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ جنیاں بیٹیاں نے تانے دیتے انہوں نے زبانہ سکون نہیں. انہوں نے اللہ دے پیغمبر کے حضرت زلیخا دے اتے دیا تانے دمینے. رب جلال نے قرآن کریم اندر اللہ ذکر فرمایا حضرت زلیخا نے ساریاں بیٹیاں نے بلایا. انہوں نے کے پھل رکھ دیتے ہاتھ میں چھڑیاں بڑھا دیا. کل واحدۃ منہن سکینہ. جلو سامنے پہ گئے انہوں نے پھل پکڑ لیا چھڑیاں پکڑ لیا. قرآن آتا ہے وقالت اخرج علیہن فلما رأیناہ اکبرناہ وقد کان ایدیہن. انہوں نے جلو حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے چھڑیاں پھڑیاں. آپ نے جلو یوسف علیہ السلام ورز کی تھی وہ کھیت کٹلیاں کٹلیاں. وہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آ گیا. انہوں نے یاد ہی نہ رہا اللہ بھومے گئی. اس نے یوسف ہوئے گے انہوں سے تو بھی بچائے اپنے ہاتھ کٹ لے. سیب نہیں کٹے. فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. انہوں نے یوسف علیہ السلام نے دیکھا اکبرناہ اکبرناہ اکبرناہ. انہوں صفتہ شروع کر دی دیا. حضرت یوسف دیا برائیاں بیان کی دیا. بندیاں بندیاں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ. انہوں نے اللہ کی قسم اے بشر ہے ہی نہیں. اے اللہ کی قسم بشر ہے ہی نہیں. إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. کوئی بشر ایڈا سونا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی انسان ایڈا سونا ہو ہی نہیں سکتا. انہاں کہ اللہ کی قسم کوئی بشر نہیں. ایک منورزل فرشتہ ہے. اتنا حسن کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں. انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لینے. اس نے یوسف نو دیکھ کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ صدیقہ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان مصر کی عورتوں نے زنانے مصر نے حسن یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹا. اگر تاجدار مدینہ کو دیکھ لیتی تو جگر کٹ جاتے. ارے تجھے کیا پتا حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہو تیرے نام پہ مولا نے
تینوں کی بتاؤ میرے نبی دا حسن دل نبی دے نظارے کو رٹے دائی نہیں ہوئے دل میری صحابے ملتے میرے نالا کو دل نبی دے نظارے کو حال بھی کئی بندے ہوئے بولنے گن اللہ نے زبان دیتی امیل کیا تو دل نبی زبان تو اظہار کر خدا بوجھے بیٹیاں مصر دیا میں اس نے یوسف نے دیکھیا اُنا کھلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا اُنا کھلا کی قسم اے بشر نہیں اے میرا نبی دے انما انا بشر مثلکم اے مجھے دیکھ لینا دل نبی دے نہیں اے سونا اے ہو پیار والے نہیں کرتے تانے دینا تو علی مطلب سمجھ یہ یاد رکھنا حضرت سیدہ زلیخا کا یہ جو محبت تھی نا یہ مجاز سے حقیقت کی طرف اسی لیے جو لوگ بعض کا قصہ خان بیان کرتے ہیں تو اس کے زلیخا کی توہین کرتے ہیں ہرگز نہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی سوچ کا ابتدا میں جو تھا قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر دیا فرمایا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ کہ آپ معصوم ہیں ان کے دل میں کوئی ارادہ نہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار بھی ایسا اللہ کے پیغمبر کہ دل میں بھی یہ نہیں ہوتا اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں. فَاسْتَعْصَمَ
معصومیت نہیں رہا. اور وہ حضرت زلیخا کیونکہ انہوں نے زوجہ نبی بننا تھا تو وہ مجاز سے حقیقت کی طرف چلا. کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا, جو معاملہ ہوا اس کی اللہ نے اس سے معافی عطا فرمائی. اس لیے لوگ بات کرتے ہوئے بعض کا سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت زلیخا کو جیسے مرضی کان و تشنیع سے نواز, ایسا حدیث نہیں. تو سامعین مکہ پھر جب حضرت زلیخا نے کہا نا تو ان کا پھر نہیں کہ تو جیل جائے گا. یہ بعض اوقات ایک طرف معصیت ہوتی ہے, ایک طرف مصیبت ہوتی ہے. یہ بات بڑی غور سے سمجھیے گا. ایک طرف کیا ہے معصیت, ایک طرف مصیبت. گناہ اور مصیبت, گناہ سے بھی مصیبت آئے گی, لیکن جو شخص اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو ترک کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے مصیبت آ جاتی ہے, اس مصیبت میں بھی رب کی رحمت ہوتی ہے. بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ بڑا مشکل کام ہے. دیکھیے نا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام انکار کیا, جیل میں جانا پڑا, اور جیل میں جا کے وہاں سے اللہ نے کیسے یوسف علیہ السلام کو نکالا. ہاں بھائی باہر اگر جیل میں نہ جاتے تو بادشاہ کیسے کرتے. تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے معصیت کو چھوڑا, معصوم تھے, مصیبت کو گلے لگایا, اور اس مصیبت سے اللہ نے ان کو ایسی عظمت عطا فرمائی کہ پھر وہ مصر کے بادشاہ. تو جب ہم گناہ کو ترک کر دیں گے اور نیکی کی طرف اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے, بظاہر لگے گا یار جیسے لوگ رشوت لیتے ہیں, کہنے جی میں لوٹ پہلی میں رشوت, اگر نہ ہوتا میرا کام کی میں نکلتا. تو خدا کے بندے تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا, تو پھر دیکھ میرا رب جب تم مصیبت آئے گی اس مصیبت سے نکال کے تمہیں کیسے اپنی نعمتیں عطا فرمائے. اس کا حرام مال, حرام کاریاں, جتنے بھی گناہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑیں تو بظاہر لگے گا میرے پیسے ٹوٹ گیا, میرا یہ چلا گیا, میرا وہ چلا گیا, لیکن اس مصیبت میں سے اللہ عروج عطا فرمائے. یہی ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے. تو سامعین بتاؤ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو بیبیاں نے دیکھا تو انہوں نے جڑا چھڑیاں جڑائے انہاں تو لواحدۃ منہن سکینہ, انہوں نے چھڑیاں بھریاں تے ہاتھ کٹ لے, اے ہاتھ کٹے تے سکون مل گیا. پھر انہوں نے زباناں نے گلاں نہیں کیتیاں, تانے نہیں دیتے, میرے نہیں دیتے, زباناں بند ہو گئیاں, سکون مل گیا. انہیں پن میں ساری گلاں سنائیاں نے تاکہ پتہ لگ جائے سکون کنوں آتے نے. اطمینان قسم سب ختم ہو جانا, یقین مل جانا, اکھاں بھی ٹھنڈیاں, دل بھی ٹھنڈا, اور پریشانی دور ہو جانا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو دشمن نو دیکھیا تے آپ کا دل پریشان ہویا, دلیاں دھڑکنا تیز ہویا, آپ کا خیال آیا ہم کیسی گرفتار ہو گئے. ہم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچ گئی. رب اللہ نے فرمایا کبھی والا کہہ دے, کبھی والا کہہ دے اس یقول صاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا وانزل اللہ سکینتہ علیہ. اے ابو بکر اللہ نے تیرے پر سکینہ نازل فرمایا, سارے غم دور ہو گئے, سارے دکھ دور ہو گئے. اے سکینہ کیوں ملیا, ایک کو بھی وجہ یہ ہے اور دشمن کھڑا ہے, اور حضرت یوسف کا حسن بیبیاں ہاتھ کٹے نے, ادھر حسن یوسف نہیں, ادھر حسن مصطفیٰ ہے. کیا بات ہے, حسن مصطفیٰ سکینہ کیوں ملیا. ابو بکر تانوں سب تو زیادہ کیڑی شے چنگی لگدی ہے, ان غار ہوے یار نہائی ہوے تے یار بھی ہو جڑا رب دا محبوب ہے, اللہ دا آخری نبی ہے جدے حسن دی خیرات حضرت یوسف علیہ السلام مل دیے تھی. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, ابو بکر کے اللہ نے سکینہ
گھر چھڈ دیا میں دنیا چھڈ دیا ایک شے چاہیے النظر اللہ وجہ رسول اللہ اے ابو بکر نبی نو ویندا ہی رہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ اے نبی دا چہرہ سامنے ابو بکر نبی دے حسن وچ گم ہو گئے کوئی خیال ہو رہا ہی نہیں رب نے سارے خیال ابو بکر صدیق ذہن کو کر دیا دماغ چو نکل گیا دل چو نکل گئے کی ملیا این نبی نو ویندے تو جدے سامنے چہرہ وضحا ہوئے جدے سامنے یاسین دا صحرا ہوئے جدے سامنے حامین دے کنڈل ہوئے انہوں دنیا پھر کتھوں یاد رہی ہے کمیں یاد رہی ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ تمہیں ساڈا چین دے قرار سونیا تمہیں ساڈا چین دے رب العزت کی قسم تمہیں ساڈا چین دے اب تو ہر غم غم ڈالے ان کے نثار کوئی کیسی رنج میں ہو کبھی
نبی کی یاد اور نبی کی زیارت میں ہے، اسی لیے غلام تڑپتے ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی قرآن کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے جو سکینہ نازل کیا اس میں شاید یہ بھی تھا کہ سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا، نظر ابو بکر صدیق کی تھی، تمہیں ساڈا چین دے قرار سونیا مالک